ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا شکوہ نہیں تھا، صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے قوم کے قریب سے گزرے تو 3 مرتبہ سلام کیا۔ تو آپ بعد میں ایسا نہ کہیں کہ مجھے شکوہ تھا اس لیے میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، نہیں، صحیح بخاری پر ہم اہل سنت عمل کریں، سمجھے گا؟ صرف رفیع طریق پر عمل نہیں کرتے ہیں، صحیح بخاری پر عمل کرتے ہیں۔ آپ اہل سنت کے معمول مطابق سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ قال الله تعالى في مقام آخر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وعلیہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تر سعادتیں، تمام تر برکتیں، تمام تر رحمتیں اللہ پاک اپنے فضل سے آپ سب کو، آپ سب کے اولاد کو، آپ سب کے نسلوں کو، آپ سب کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ خصوصی نشست کو قبول فرمائے۔ اے بچہ بالکل توجہ سے بیٹھ، ایک بات کھل کر کے بولو، 2-3 سال کے بعد شاید آیا ہو، آپ یہ نہ سوچنا کہ یہ کون ہے بول کر چلے جائیں گے۔ آپ ہی کے بزم محبت اور بزم عقیدت و شہر حیدرآباد ہی میں رہتا ہوں، اس لیے اپنا سمجھ کر کے اگر سنیں گے تو بات اپنی لگے گی، اور کیا کہہ کے بول کر چلے گئے کہ آپ میرے کو تو بلے بھی نہیں پڑا، یہ اگر نظریہ ہے تو نہیں۔ آپ پازیٹیو ہو کر کے بیٹھیے، نہیں سمجھ میں آئے تو کھڑے ہو جائیے گا۔ میں تھوڑا سی ٹیچر کا بھی تصور رکھتا ہوں، میں درس و تدریس سے میرا مکمل تعلق ہے، نہیں سمجھ میں آئے بھول کر کے آپ بول دیجیے گا۔ سیکھنے اور سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، بس وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو محبتوں کے حوالے سے زندہ رکھے۔ آج میں کچھ محبت کا ایک عظیم پیغام عقیدہ اور عمل کے حوالے سے توحید اور سنت کے آئینے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں حق بولے گا، وہ حق سننے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی توجہ سے آپ سنیے، پورے قرآن میں جن 2 آیتیں کریمہ کے ذریعے سے امت میں ایک عجیب سا خلجان، ایک عجیب سا بحران نبی ہماری طرف اشر ہے، اور قرآن کی یہ 2 آیتیں کریمہ ہیں جو سورہ کہف لاسٹ آیت کریمہ
اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 میں، حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 میں، ایک ہے سورہ سجدہ جو پارہ نمبر 21 میں ہے، وہ نہیں، حامیم سجدہ جو پارہ نمبر 24 میں ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیات ہے، اس میں حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 میں آیت نمبر 6 میں، دو جگہ میں یہ دو آیت ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہاں تک تو دونوں جگہ ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی چینج ہے، پہلی جگہ یعنی سورہ کہف میں فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور دوسری جگہ ہے فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ اب اسی پر تھوڑی سی ہم کو اگر ایگزیکٹ ترجمہ کر دیں تو آپ کو خود مزہ آ جائے۔ دیکھیے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں، میں آپ کے حساب سے آج گفتگو کروں گا، کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، ایسا جملہ سنے ہوں گے، یا یہ بولتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، ایسا ایک جملہ آتا ہے، صحیح ہے، قرآن میں ہے، اور پڑھ دیتے ہیں سڈنلی کہ وہ قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، مطلب نبی ہمارے سر کے ہے، اس طرح سے ذہن دیا جاتا ہے۔ ریئل میں قرآن کہہ کیا رہا ہے، ریئل میں وٹ ٹو وٹ کیا ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیا ہے، پورے الفاظ کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ قرآن پاک نازل نہیں، حالات کے اعتبار سے نازل ہوا، کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، ان کا مخاطب کون ہے، کون کون صحابہ تھے نازل ہوتے وقت، نبی جس وقت نازل ہو رہی تھی آیت تو کہاں موجود تھے، عائشہ کے گھر میں تھے یا کس کے گھر میں تھے، مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، یہ سارا بیک گراؤنڈ قرآن کے لیے لازم ہے، صحیح ہے۔ اب سڈنلی بول دیے کہ قرآن ایسا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، یہ 3 سوال قرآن میں ہے جس کو شان نزول بولتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اب میں سڈنلی آپ کو بولوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ نفرتیں کرتے تھے، جو لوگ حسد کرتے تھے، جو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، جو قبول نہیں کرتے تھے، نوٹ کیجئے گا میں آپ کے حساب سے، اے بھائی ذرا سا توجہ سنیے، جو لوگ نہیں نبی کی انسنی کرتے تھے، جو بولتے تھے تو انسنی کرتے تھے، یہ سوچتے ارے کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں، کیا بول ایسا، حالانکہ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، بس اتنا خالی پروپیگنڈا کے طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پس منظر بتا رہا ہوں، ایک پس منظر یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفار اور مشرکین ہیں، پہلے اس آیت کریمہ کی تفسیر جن لوگوں نے کی ہے اس کا انڈیکس آپ لے لو، تفسیر کبیر جن کی تفسیر کو تفاسیر کا لقب ہے، تفسیر امام فخر الرازی جو بہت الاتھینٹک تفسیر کہلاتی ہے، تفسیر کبیر میں، اور ابن کثیر کی تفسیر کو کون نہیں مانتا، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر قرطبی میں اور تفسیر شامی میں، گویا کہ دنیا کی ہر تفسیر میں یہ ہے۔ اب آپ کو ابھی جو میں خطاب کر رہا ہوں تو مخاطب آپ ہیں نا، اب ہمارے نورم دروازہ کے لوگ مخاطب تو نہیں ہیں، وجے نگر کالونی کے لوگ تو مخاطب نہیں ہیں، تو اب میں اگر کہوں آپ حضرات سے گزارش ہے تو کیا مطلب ہوا، میرے گھر کے لوگ مراد ہیں، آپ مراد، تو یہ آپ خاص ہوئے نا، آپ حضرات خاص، تمہیں میں کہہ رہا ہوں، تم کو یہ بول رہا ہوں کہ تم خاص ہوئے نا، یور خاص ہوئے نا، یہ ہے اصل۔ اب آپ سمجھیں ایک معنی ہے، اسے منظر سمجھیے گا، مشرکین اور مکذبین، یہ دو لفظ آتا ہے، مشرکین مطلب شرک کرنے والا، مکذبین مطلب نبی کی رسالت کو جھٹلانے والا، نبی کو جھٹلانے والا، ان دونوں کے حوالے سے یہ آیت کریمہ اتری، ان دونوں کے حوالے سے قرآن پاک میں قل انما انا بشر مثلکم نہیں ہے، مثلکم، اب دیکھ لے جا کر، قل انما انا بشر مثلکم، تو کاف زبر کا معنی ہوتا ہے تو، اب کاف زبر کا ہے، کاف پیش قومی ملک زبر کما معنی ہوتا ہے تم دو، اور کاف میم پیش کم معنی ہوتا ہے تم سب۔ اب پلورل اور سنگولر کا جملہ تو سمجھتے ہیں آپ، واحد تثنیہ جمع، 1 2 3 یہ سب سمجھ رہے ہو الحمدللہ۔ قرآن پاک میں قل انما انا بشر مثلکم، کم کا مطلب تم سب، یہ ہے نا ایک بات، کما نہیں تم دونوں نہیں، کا بھی نہیں تو نہیں، قرآن پاک ورفعنا لکا، ہم نے آپ یعنی ایک نبی ہے، ذکر کا آپ کے ذکر کو، تو کا معنی ایک تو، یو، ایک دم سمجھ گیا؟ تو اب دیکھئے قل انما انا بشر مثلکم، تم سب کی طرح، مثلکم تم سب کی طرح، 1400 برس کے بعد کی امتیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا،
ہوں گے میرے آقا کہ میں تم سب کی طرح ہوں، تو آقا بتائیے نا کس کو کہہ رہے ہیں آپ کہ تم سب کی طرح ہو؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ تم سب کی طرح ہو؟ مفسرین نے متعین کر دیا، اے مشرکین، اے مکذبین، مجھے کیوں جھٹلا رہے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ ایک معنی یہ ہو، دھیان میں آ رہا ہے سمجھ میں؟ اب مشرکین کا نام لیجئے، آپ مشرکین کا، عرب کے کفاروں کا نام لیجئے، عتبہ کا نام لیجئے، شیبہ کا نام لیجئے، ابو جہل کا نام لیجئے، جتنے بھی منافقین ہیں، جتنے بھی کفاران ہیں، جتنے بھی مشرکین ہیں، لات و عزا کو پوجنے والے، ان سب کا نام لیجئے۔ اب ان سب کو کھڑا کیجئے اور اپنے نبی رحمت للعالمین کو محسوس کر کے بولیے، کیا آپ عتبہ کی طرح نبی کو کہیں گے، شیبہ کی طرح نبی کو کہیں گے، ابو جہل کی طرح نبی کو کہیں گے؟ لیکن قرآن نے کہا ہے، یہ ہے پوائنٹ نوٹ، ہمارے بچے جو مس یوز ہو رہے ہیں،
جن کا دل ٹیڑھا ہو جاتا، جن کے دل میں زہر اور کجی اور گمراہی ہوتی، وہ ان کے پیچھے جاتا. مطلب کیا ہوا؟ اہل حق ان کے پیچھے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جن کو علم قطعی اور ایمان قطعی حاصل ہو وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اللہ کی ان آیتوں کو مانتے ہیں. بس کیا مراد ہے وہ اللہ جانے. کل من عند ربنا، کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہم یہ مانتے ہیں. تو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں کہ صرف بول دینا کہ قرآن میں ہے کہتے، قرآن میں ہے کہتے نہیں. قرآن میں بتاؤ کیسی آیتوں سے مسئلہ بتایا جا رہا ہے. 500 آیتوں میں 250 آیتوں میں حلال ثابت ہوگا اور 250 آیتوں سے حرام ثابت ہوگا. 6166 آیتیں ایسی ہیں جن کے پیچھے آگے نہ جانا. قصے ہیں، امثال ہیں، حکایتیں ہیں، عبرتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. مسائل اور عقائد کے لیے یہ ہے. نوٹ کریں عبداللہ، نوٹ کریں عبداللہ. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کا دماغ بس آسانی سے سمجھ میں آ گیا. یا رسول اللہ، ارے جب ہم امام ابو بکر کی طرح آپ کو نہیں کہہ سکتے، نوٹ کیجئے گا، عمر کی طرح آپ کو نہیں کہہ سکتے. افضل البشر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. صحیح ہے؟ ابو بکر افضل البشر ہے لیکن نبی کی طرح ہم نہیں کہہ سکتے. عمر سید العادلین ہے، نبی کی طرح نہیں کہہ سکتے. تو یا رسول اللہ آپ کفاروں کی طرح، اور بلکہ یا رسول اللہ تو اے اللہ تو اپنے حبیب سے کیوں کہوا رہا ہے کہ کہہ دے کفاروں کی طرح میں ہوں. جواب ملا، اے میرے بندو، یہی تو میں امتحان لینا چاہ رہا ہوں، یہی تو امتحان لینا چاہ رہا ہوں. کون اپنا ہے کون غیر ہے سمجھے کہ جب عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو اچھوں کی طرح نہیں کہا جا سکتا تو کفر کو شرک میں ملوث حضرات کی طرح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو جب نہیں کہا جا سکتا تو عقل سے دور ہو گئی ہے یہ بات. عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. اور جو بات عقل میں نہ آئے، سینس میں نہ آئے، فہم میں نہ آئے، علم میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، اسی کو متشابہات کہتے ہیں. اور آیتیں متشابہات سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ بنتا ہے، وہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اے اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو، تو ہی جان کیا مراد ہے اس کی، تو ہی جان کیا مراد ہے اس کی. لہذا امتیوں کبھی بھی عوام میں، قوم میں ان دو آیتوں کے ذریعے سے نبی کی بشریت کا چرچا مت کرنا، اس لیے کہ یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں. تو سمجھے؟ اور آیتیں متشابہات کے پیچھے پڑنا یہ اہل ضلالت کی پہچان ہے، یہ گمراہ کی پہچان ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں اس کی وضاحت موجود ہے، دیکھ لیں آپ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کی مزید تائید، تقویت، اس کو مستحکم، اس کو آتھرائز کرنے کے لیے حدیث بخاری ایک لائن سے آپ دیکھیں. حدیث نمبر 5176 سے لے کر کے آپ ایک لائن سے 5000 کے قریب آپ جا کر دیکھیں صحیح بخاری میں تو کل 5 6 7 حدیثیں ہیں. کیا ہیں؟ جس کا پورے کا خلاصہ یہ ہے، کافروں سے نبی، یعنی اللہ پاک نے کافروں کے سامنے کہوایا کہہ دو میں ان کی طرح ہوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے سامنے ہیں تو کنٹینیو روزہ رکھے ہوئے ہیں. نوٹ کیجئے، کنٹینیو روزہ رکھے، جس کو بولتے ہیں صوم وصال. وصال بولے تو پیدر پائی، کنٹینیو روزہ رکھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام تو انتظار کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرے تو میں کروں، کیا بولے تو میں سنوں. صحیح ہے، انتظار کرتے تھے. وہ ہم لوگ آئیں کہ آپ پیر بھی بولے تو جا کے بریانی کھا لیتے، بعد میں عمل کرتے ہیں. ہمارے بولے تھا ایسے ہے. نبی کے صحابہ ویٹ کرتے تھے کہ نبی کچھ بولے کہ ہم کو کچھ ملے. یہ انتظار ہوتا تھا صحابہ کرام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی یتواصلون، وہ بھی روزہ رکھنے کی کنٹینیوٹی کوشش کر رہے ہیں، کنٹینیو کوشش کر رہے ہیں. رکھتے گئے مصطفیٰ رکھ کر مسکرا رہے اور صحابہ کرام کی حالت. اب آگے نہیں بولنا. ہماری پہچان ادب ہے الحمدللہ، ہماری پہچان ادب ہے، ہماری جماعت ادب والی جماعت ہے، ہم اہل ادب ہے الحمدللہ. آگے کچھ نہیں بولنا. ارے جب ہم باپ کے نام کے سامنے کعبہ کہاں ہے، لیکن انڈیا میں ہم اگر ایک خط لکھتے ہیں باپ کے نام تو لکھتے ہیں والد صاحب قبلہ. باپ کو ہم قبلہ لکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. کیوں؟ اس لیے کہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب رکھنے لگے کنٹینیو روزہ تو ہو گیا مطلب یوں سمجھیے کہ ظاہری طور پر وہ نہ ہو سکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرح روزہ نہ رکھ سکے، ایسا بولے روزے کی طرح روزہ نہ رکھ سکے، تو نبی مسکرا رہے ہیں 40 دن تک نبی مسکرا رہے ہیں۔ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْمُوَافَقَةَ، یہ جملہ ہے فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْمُوَافَقَةَ، یعنی نبی کی موافقت، نبی کی طرح ہونے اور نبی کی طرح روزہ رکھنے میں موافقت نہ ہو سکی۔ تو آقا علیہ السلام نے بلا کر کہا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، اے میرے صحابیوں تم سوچتے ہو کہ میں نبی کی طرح روزہ رکھ لوں گا؟ نہیں، میری طرح تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ یطعمنی ربی ویسقینی، یطعمنی مجھے میرا رب کھلاتا ہے، ویسقینی اور میرا رب پلاتا ہے۔ تو دیکھا عظمتوں کی بات آئی تو صحابہ کے سامنے کہا تم میری طرح نہیں ہو، اور امتحان کی بات آئی تو کفار کے سامنے کہا تمہاری طرح ہو۔ یہ طرح کا مطلب سمجھے آپ؟ اب سنیے قرآن پاک، اب یہ طرح پر بات تھوڑی سی کرو، سب سمجھ رہے نا آپ جملہ؟ نہیں سمجھے تو بول دینا، اب تھوڑی سی طرح پر بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے قرآن پاک سورہ آل عمران سورہ بقرہ باب نمبر 3 کی سیکنڈ پیج میں آیت نمبر 258 یعنی 258 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ پوری آیت کریمہ تلاوت کی برکت بھی مل گئی، توجہ سے سننا ہے نا، ادھر ادھر نہیں دیکھیے۔ الم تر الی الذی حاج، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب ان کا جب نام آئے تو نمرود کا نام آٹومیٹک آتا نہیں، نمرود الوہیت کا دعویٰ، الوہیت میں معبود ہونے کا دعویٰ، میں خدا ہوں معاذ اللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اور نمرود کا مناظرہ، دونوں کا چیلنج جو مقابلہ مناظرہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ ترجمہ سنیے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اے حبیب مکرم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں نمرود نے حجت کیا، نمرود نے کیا کیا؟ حجت کیا، حجت کیا، لڑائی کیا فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس کو بادشاہت فخر کرنا ہمیں بادشاہت ملی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے سب سے پہلے دلیل دیتے ہیں اپنے رب کے اور اپنے معبود حقیقی اور ایک اللہ اور ایک رب کے ہونے پر چیلنج کرتے ہیں ربی الذی یحیی ویمیت، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مردہ کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے موت دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے موت دیتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، دیکھیے میلاد سنے تو فائدہ ہوتا، لیکن میلاد کا پیغام سنے تو بہت فائدہ ہوتا۔ میلاد سنے تو فائدہ ہوتا، یہ بھی صحیح ہے، میلاد کا پیغام سنے تو بہت فائدہ ہوتا۔ اور پیغام دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ عقیدہ ٹھوس رہا، آپ کمفرٹیبل رہیں گے تو نماز میں بھی مزہ آئے گا۔ آپ کھوئے سو فائل کو نماز میں نہیں تلاشیں گے، کھوئے سو خدا کو نماز میں تلاشیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عقیدہ ٹھیک رکھو، دل کو صاف رکھو، قلب سلیم حاصل رکھو، انشاءاللہ نماز میں مزہ آئے گا۔ آپ وسوسہ کے بارے میں نہیں پوچھو گے، برے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آنے کی وجہ یہ ہے کہ قلب سلیم حاصل نہیں ہے، دل میں سلامتی نہیں ہے۔ تو سنو، جب ابراہیم نے علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، اچھا یہاں پر کچھ ترجمہ کرتے ہیں مردے کو زندہ کرتا، نہیں، یحیی ویمیت، حیات دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، حیات دیتا ہے، یحیی موت ہے پر یحیی حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، قال انا احیی وامید، اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں مردہ۔ تو کہا کہ بتاؤ، تو وہ اپنی قید سے جانتے قید خانے سے تو ایسے قیدی کو لایا جس ایک قیدی کے بارے میں پھانسی کا اعلان کر دیا تھا اور ایک قیدی کے بارے میں رہائی کا اعلان کر دیا، تو جس کو پھانسی یعنی موت کی سزا تھی اس کو زندہ کر دیا، کہا جاؤ تجھ کو میں نے چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنے کا تھا اس کو مار دیا، کہا دیکھا جو مرنے والا تھا میں نے جلا دیا اور جو جینے والا تھا
سے زندہ ہے، بات دونوں بھی یہ تو دونوں بھی پہلے سے زندہ ہے. مارا کس کو تو پہلے سے زندہ ہے. تو خباوت کن ذہنی پر تف کر کے لعنت کر کے اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، لعنت کر کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ دلیل مان لیا. ایک عقیدہ کے لیجیے گا جب بھی بحث کیجیے نا تو یاد رکھیے گا، میں محبت سے بولتا ہوں، آدم کی اولاد ہو تو آدمی بن کر کے بحث کرو. ایسا نہ سمجھو کہ تم بحث کر رہے ہو تو میں جہنمی ہوں اور تم جنتی ہو، ایسا نہ سمجھو گا. جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا، لیکن اگر آپ پازیٹیو رہ کر بحث کرو گے کہ یا اللہ اگر میں ہدایت کروں تو میرے بھائی کو بھی ہدایت دے دے تو انشاءاللہ ہدایت ملتی. لیکن آپ بحث کرتے ہیں تو دماغ میں یہ رہتا نہیں میں صحیح ہوں، تیرے کو غلط ہے تو تیری غلطی کو ثابت کر کے بتاؤں گا. یہ تو ساس بہو کے جھگڑے کی طرح بات کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. ایسا نہ کرو خدا کے واسطے. امام اعظم سے بھی ان کے ساتھیوں سے امام محمد، امام ابو یوسف، یہ سب جو ہے مناظرے ہوتے تھے، گفتگو بند بھی ہوتی تھی، لیکن جب دسترخوان بیچتے تھے تو سب محبت سے بیچتے تھے. صحیح ہے. تو تحقیقی معاملات میں اختلافات ہیں تو ہیں، لیکن جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ نہ کرو. خدا کے واسطے ایسے لوگ نہ بنو کٹوں پر بیٹھ کر، اور وہ بھی نبی کی حدیث کی بنیاد پر. ارے جب حدیث کی بنیاد تیرے نزدیک اتنی بازمت ہے تو جس نے حدیث کیا، جس نے حدیث کہا، اس کی ذات کتنی عظمت ہونی چاہیے، کتنا باوقار ہونا چاہیے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ دلیل میرے کو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، لیکن ایک اور بات سن. ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. جملے پہ غور کیجیے. پہلے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا، اور اب کہہ رہے اللہ وہ ہے. پہلے میں رب کی دلیل تھی، اب الوہیت کی بات چل رہی ہے. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. اللہ وہ ہے. اللہ بولتے ہیں معبود، جیسے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، مطلب اللہ معبود ہے. صحیح ہے. توجہ سے ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق. اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. کہاں سے نکالتا؟ مشرق سے، پورب سے سورج نکالتا ہے. اور تو اگر اللہ ہے، تو اگر گاڈ ہے، تو اگر معبود ہے، فاتحہ من المغرب، اپوزیشن ہے تو اپوز سے نکال کر بتا. مشرق کا اپوز مغرب ہے، نکال کر بتا. دیکھیے ایک اللہ کی دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ سورج کے نکلنے کو، بس یہی بتانے جا رہا ہے. اور مزہ آ جائے گا آپ کو سن کر انشاءاللہ. محبت سے رہیے، محبت سے جیے، مت دوسروں کو ہنسنے کا موقع دیجیے. ورنہ ایسے ہی دیکھیے 4 سال گزر گئے وکاس کے نام پر، اب 5واں سال گزرنے والا ہے، پھر آپ بھول سے ووٹ دے دیں گے، پھر 5 سال تک اے ٹی ایم میں لائن لگائیے گا. خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے. اپنوں کو اور اپنوں کے لیے زندہ رہیے. اپنے بھی صحیح رہیے، اپنوں کے لیے بھی زندہ رہیے. توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے گا بڑی بڑی محبت کی بات کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیے پورے اٹینشن کے ساتھ دیکھیے. ایک اللہ کی، ایک معبود کی دلیل کیا پیش کیا؟ مشرق سے اللہ نکالتا ہے. تو اگر اللہ ہے تو مغرب سے نکال. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کہاں سے نکالتا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. دیکھیے کفر کا فتویٰ اللہ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا. مبہوت، مغلوب، عاجز، کمزور،
बशर हैं। इतनी बड़ी बात समझ में नहीं आए खोपड़ी में तो कट्टों पर मत बैठो बा, दारुल इफ्ता में आओ, पॉजिटिव होकर के रहो, हम चाय पिलाएंगे तुमको, हम अच्छे से अच्छी खातिरदारी करेंगे, आओ, लेकिन समझो, रियलिटी को समझो, हकीकत को समझो। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, किसने कहा है तुमको कहने के लिए? किसने कहा है? बेस या तो कुरान होना चाहिए या तो हदीस होनी चाहिए। अगर कुरान में ये होता कुलू इन्न मुहम्मदन, इस तरह कहो कि मोहम्मद हमारी तरह है, तब जाकर तुम कह सकते थे कि कहो सही है, कहो हमारी तरह है तो कह सकते थे। लेकिन नहीं, अरबी ग्रामर को अगर देखें आप, ग्रामर और ज़ाब्ते के एतबार से देखें, और ग्रामर ज़ाब्ते को कौन नहीं मानती, बड़े से बड़ा नालायक भी आ जाए आज तो मानना पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब रहता है कि नहीं, कि खाली ऐसे इंग्लिश हो जाता रहता है। तो ये सब अगर ग्रामर और ज़ाब्ते ना माने तो कुछ भी नहीं होता। रवि फादर बोले तो रवि बाप होता, रवीज फादर बोले तो रवि का बाप होता, सही है कि नहीं? जरा एस बढ़ा दिए तो बाप बेटा बन गया, सही है? देख रहे हैं, कहना यह है कि ग्रामर जरूरी है। तो अब जो है ग्रामर सुनिए, कुल का लफ्ज है, कुल माने होता है तू कह, आप कह, बस एक जिसको कहिए, तू ला तुम दोनों कह, कुलू तुम सब कह, कुल तुम कह। अच्छा, यहां पर अगर तुम अपने को मुराद ले रहे हो तो सूरह इखलास में क्या कहोगे? कुल हुवल्लाहु अहद, वहां पर भी यही कहोगे कि मैं कहता हूं अल्लाह एक है, मैं कहता हूं अल्लाह एक नहीं। अल्लाह ने सिर्फ नबी को कहा है, ए मेरे हबीब तुम कहो मैं बशर हूं, तुम कहो मैं बशर हूं, और मैं कहूंगा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम कहो बशर ताकि माबूद न समझे उम्मत, मैं कहूं नूर ताकि मुझसे जुदा न समझे उम्मत। मैं अज़मत का इज़हार करूंगा, मैं अबूतरियत का इज़हार करूंगा, मैं शख्सियत वाहिदा का इज़हार करूंगा, यकने यक बनाने, यकने यक बनाया इसका तसव्वुर दूंगा। मैं कहूंगा या अय्युहल मुज़म्मिल, मैं कहूंगा या अय्युहल मुद्दस्सिर, आप कहिए बशर, ताकि इतना कमाल देखने के बावजूद ईसाइयों ने कमालात देखे ईसा के, सन ऑफ गॉड का अकीदा रख लिया, आप तो ईसा से भी अफजल है। तो कहीं उम्मत आपके कमालात को देखकर माबूद न मान ले, इसलिए बशर कह दीजिए, फासला समझ में आ जाए कि जो इंसान है वो खुदा नहीं और जो खुदा है वो बशर नहीं, बशर नहीं है। और ये बात मेरे जज्बात नहीं, इसी आयत में है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मैं ऐसा बशर हूं, अब जैसे आपका नाम भी अगर नैयर हो, मेरा भी नाम नैयर है, खुदा करे हम सब जन्नती हो जाए, सही है, हम सब जन्नती हो जाए, अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे और मुसलमानान हिंद को खुसूसन महफूज फरमाए, इस्लाम को उरूज अता फरमाए, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, यहूदी को तबाह कर दे। समझ रहे हैं, सोशल मीडिया देख भी रहे हैं, किसको कहे, एक तो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठूं, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठूं, सारा बदन छलनी है। अल्लाह पाक मुसलमान को अपने नबी के नाम पर एक कर दे, मोहब्बत नबी के नाम पर एक कर दे। अल्लाह सारे नबियों को जमा किया तूने एक नबी के लिए, सारी उम्मत को एक नबी की खातिर जमा फरमा दे, नबी की अजमत की खातिर जमा फरमा दे मौला। क्योंकि हम ही में से कुछ खरीद ऐसे हैं जो खरीदे चले जाते हैं। याद रखना, जन्नत का खाना खिलाने वाले नबी, इशारों से दो टुकड़े करने वाले नबी, इतनी अजीम ताकत रखने के बावजूद पेट पर पत्थर किस लिए बांधा था? आप ही लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि कभी अगर खाना फाइनेंस कमजोर हो जाए तो किसी के हाथ बिकना नहीं, कमजोरी है फाइनेंस की कमजोरी भी नबी की सुन्नत है सुभान अल्लाह। और कभी पैसे वाले हो जाओ तो ये देख लेना कि तुम जन्नत नहीं खरीद सकते, नबी ने तो जन्नती खाना खिलाया सुभान अल्लाह। तो दौलतमंद भी नबी को पेश बनाए, गरीब भी नबी ही को पेश बनाए, मुस्तफा ने दोनों रुख पेश किया। लेकिन अफसोस है कि अपने फाइनेंस की बुनियाद पर आज उम्मत में आज जैसे तैसे जिधर तिधर बिक जा रहे हैं। 500 में एक वोट दे रहे हो, अरे तुमको तो मुस्तफा ने खरीद लिया है, तुम हो ही नहीं है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उन्होंने खरीद कर मुझे
رب نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، لہذا اپنی فکر مت کر، جنت بچانے کی فکر کر، جنت بچانے کی فکر کر، جنت بچانے کی فکر کر۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی مدد فرمائے۔ تو قرآن پاک میں سنیے، میں ایسا بشر ہوں، یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہم یہاں پر ہیں، اب 4 جنے ہیں، ان کا بھی نام زید، 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 لیکن انہوں ہے حافظ، انہوں ہے عالم، انہوں ہے مفتی، انہوں ہے قاری۔ اب میں اگر بولوں زید تو 4 بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بولوں قاری زید تو 3 آٹومیٹک بیٹھے رہتے، قاری صاحب کھڑے ہو جاتے۔ صحیح ہے؟ ایک دم آسانی سے سمجھ گیا۔ ایسے ہی سمجھا رہا ہوں پیارے، خالی نام کی بنیاد پر تم گمراہ ہو رہے ہو، نجا ظاہر پرستی پر۔ اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب ہیرا نہیں ہوتا۔ قرآن کا تصور بار نمبر 18 میں دیکھے جا کر حتی اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، یہ سب قرآنی پہلو بول رہا ہوں میں، اگر کہ آپ ریفرنس لکھ لینا میرے سینٹر میں۔ توجہ سے سنیے آپ کہ جب ہم نے قاری زید کہا تو انہیں ایسے ہی آپ سنیے، بشر آپ بھی ہیں، بشر ہم بھی ہیں، اور قرآن پاک میں بشر نبی اور ہے، الحمدللہ اس میں عقیدہ ہے بشر ہے نبی۔ اب اس میں کیا ہے کیسے ہے وہی بتانے جا رہا ہوں۔ جب انسان کہا آپ بھی ہیں، انسان کہا ہم بھی ہیں، سب بھی ہیں، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارے جن کا نام چنے تو اللہ کے رسول فرمائے کہ سنو میدان محشر میں سب پریشان حال ہو گئے، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چوم لو میں تجھے تلاشوں گا، میں تجھے تلاشوں گا، وَأَنَا قَائِدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور میں جنت تک اپنی قیادت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، میں جنت تک اپنی قیادت میں لے جاؤں گا۔ توجہ سے سنیے، کشتی انہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، محبت کی بات کر رہا ہوں اور محبت ہی کی بات کی ضرورت ہے آج۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ عطائے رسول خواجہ ہند و پاک کی عظمت و برتری کی اجاگری کو قائم رکھنا، تو ان کا جو مشن ہے محبت، اس کو برقرار رکھو۔ تم سبق بھول گئے ہو، انہوں نے محبت سے، ارے جوگی جے پال کو جب کلمہ پڑھا دیا، آج تم یوگی سے ڈر رہے ہو یار، آج تم مودی سے ڈر رہے ہو یار، آج تم ان بدبختوں سے ڈر رہے ہو، تم خواص کا نام لو، خواجہ کا نام لو، ان کے قدم میں آج بھی رب نے برکت رکھی ہے، آج بھی وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں گے، مسرور ہو کر ایمان کو قبول کر لیں گے، لیکن شرط ہے تو اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنے کے لیے عطائے رسول کو ماننا ہوگا، خواجہ ہند و پاک کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ وہ یہاں پیدا نہیں ہوئے، نبی نے ان کو بھیجا ہے انڈیا میں، یہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، عطائے رسول ہے، رسول نے انڈیا کو عطا کیا ہے خواجہ غریب نواز کو۔ جاؤ ظلم و بربریت کا خاتمہ کرو، لیکن بیس محبت ہونی چاہیے، بیس عظمت ہونی چاہیے، بیس ریئلٹی آف اسلام ہونی چاہیے، نفرتیں بیس نہیں ہونی چاہیے۔ جب کہا تھا اونٹنی بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جب اونٹنی بیٹھنے کی جگہ ہے تو اونٹنی ہی بیٹھے گی، آپ نے اتنا کہہ دیا بیٹھتی ہی رہ گئی، جب تک پھر ان کی قدم میں نہ آئے اٹھی نہیں اس وقت تک۔ کھاون میں یہ طاقت تھی۔ آج آثار و تبرکات میں بھی تمہیں کیوں نہیں فیض مل رہا ہے؟ آثار و تبرکات کو دیکھ رہے ہو، تمہیں کیوں نہیں برکتیں مل رہی ہیں؟ تم ویسے کے ویسے ہی ہو، کیوں؟ رشوتیں تم نے شروع کر دی ہے، سود لینا تم نے شروع کر دی ہے، معاشرے میں بہوؤں کو ستانا تم نے شروع کر دی ہے، بیٹوں پر ظلم کرنا تم نے شروع کر دی ہے، بیٹیوں کو جوان رکھ کر کے شادی نہ کرنا اور اس کا بیس گلف میں بچوں کو چوائس کرنا، یہ تم نے شروع کر دی ہے۔ نبی کی سنت کا نام لے کر ویڈنگ پیپر پر نکاح من سنتی لکھنے کے باوجود اپنی سنت کو ایڈ کرنا تم نے شروع کر دی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو سارے جہان کا رحمت بن کر آیا، اس نے 11 شادی میں اتنے خرچ نہ کیے جتنا تم ایک شادی میں خرچ کر رہے
وسلم